بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے مالک ہے، نیند کے بھی دینے کے مالک ہے، نیند سے جگانے کے بھی مالک ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو کتنے سال سلایا اور سلا کر پھر جگایا، پھر اللہ رب العزت کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اصحاب کہف کے وہ لوگ، وہ نوجوان، جیسے قرآن میں آتا ان کے ساتھ میں کتا بھی تھا، اس کی تعداد کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، دنیا کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے برداشت کیا، ایمان کے لیے۔ بادشاہ وقت نے جب بلا کر پوچھا، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان لوگوں نے توحید کی دعوت دی، پھر اپنا ایمان، اپنا دین بچانے کے لیے پھر نکل کھڑے ہوئے، پھر ایک غار میں داخل ہو گئے، اور غار میں داخل ہونے کے بعد میں اللہ پاک نے کتنے دن ان کو سلایا، کتنی مدت سلائی۔ جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنے دن، کتنی دیر سوئے۔ بعض نے بعض سے کہا ایک دن یا اس سے کم۔ جب اٹھے تو آپس میں مشورہ کرے کہ کسی کو باہر بھیجیں، باہر بھیج کر کھانے کے لیے کچھ منگا لیں۔ اب اس آدمی کو اس میں سے ایک باہر جانے کے لیے طے کیا گیا۔ اس سے فرمایا کہ دیکھو، ہوشیاری سے جانا، کہیں تمہیں پکڑ نہ لے، تم پہ ظلم نہ کرے، تمہیں حق چھوڑنے پر مجبور نہ کرے، اور اپنے دین کی طرف آنے پر آمادہ نہ کرے۔ یہ لوگ جانتے نہیں تھے کتنی دیر سلا دی اللہ پاک نے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے ایک دن یا اس سے کم ہم آرام کریں، لیکن اللہ کی ذات عالی اس بات سے باخبر تھی۔ اللہ خوب جانتے ہیں، جب سالوں سال آدمی کے مرنے کے بعد نیند سے اٹھایا، اسی طریقے سے آدمی کو موت کے بعد میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے سال انہیں سلایا، پھر جگایا، پھر دل بھوک پیدا کیا ان کے لیے، پھر یہ لوگ کا شہر میں ایک آدمی کو بھیجنا، اور اس آدمی سے یہ کہنا کہ ہوشیاری سے جانا، اپنے دین کو بچانا، آپس میں یہ کہنا، یہ سب اللہ کی طرف سے، کہ ایک دن سوئے یا اس سے کم سوئے، یہ سب اللہ ہی کے فضل سے، اللہ ہی کے حکم سے۔ جب یہ باہر گئے کسی دکان پر، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو، پاک چیز لانا، حلال چیز لانا، جس کو حلال کیا گیا وہ چیز لے کر آنا۔ جب یہ گئے، جانے کے بعد میں ایک دکاندار کو انہوں نے چیزیں منگی اور وہ سکہ دیا، اور وہ سکہ 300 سال پرانا تھا۔ اتنی مدت ہو گئی تھی وہ بادشاہ کو گزر کر، کتنے نسلیں آ گئی تھی۔ اس دکاندار نے وہ سکہ دیکھ کر بادشاہ وقت کے پاس تک پہنچ گئی بات۔ بادشاہ وقت نے ان کا واقعہ سنا تھا، فرمایا کہ بادشاہ وقت ایمان والا تھا، وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی چیز ہمیں دکھا دے جس سے پھر ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے انہیں اٹھا کر اس بادشاہ تک پہنچایا۔ اس بادشاہ نے ان کا اکرام کیا،
بہت عزت کی، بہت اکرام کیا. پھر یہ غار میں واپس آئے. کتابوں کے اندر آتا، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ پھر وہ لوگ اس غاری کے اندر وفات پا گئے. اللہ نے انہیں اسی کے اندر دنیا سے اٹھا لیا. اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی طاقتور ذات ہے، کتنی بڑی رحم کرنے والی ذات ہے، کتنی بڑی کریم ذات ہے. ایمان پر جب پورا آ گیا آدمی، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی نیند کی حفاظت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ سورج بھی آتا تو اس پہاڑ پر روشنی نہیں ڈالتا، اس کے بازو سے جاتا. سورج ڈوبتا بھی تو اس پر روشنی نہیں پڑتی. اللہ نے اتنی مدد فرمائی تھی اصحاب کہف کی، اصحاب کہف کی اتنی مدد فرمائی، کیونکہ دین پہ جمے تھے، ایک اللہ کے حکم پر زندگی گزارے تھے، ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، حقیقت کے ایمان والے تھے. طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے حکم زندگیوں کے اندر زندہ ہوگا تو کوئی چیز آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دل سے محبت وہی ہے، عمل کرنا، عمل پر کھڑے اترنا، نبی کے طریقے پر کھڑے اترنا، اللہ کے حکموں پر کھڑے اترنا. چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے ہم پھریں گے نہیں. نماز پابندی سے پڑھنا، نماز کو نہیں چھوڑنا. نماز فرض کی گئی. والدین کی خدمت کرنا، والدین کا درجہ بڑا بتایا گیا، والدین کی بھی خدمت کرنا چاہیے. پڑوسیوں کی حق ادا کرنا چاہیے، پڑوسیوں کا بھی بڑا درجہ بتایا گیا. معمولی بات نہیں ہے، ہر چیز کے ایک درجات بتائے گئے. جیسا کہ ایک واقعے میں آتا، ایک صحابی تھے، فجر کی نماز کو آتے، دعا سے پہلے چلے جاتے، نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابو بکر نبی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن دیکھا، 2 دن، تیسرے دن ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنا جلدی چلے جاتے ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے بازو کھجوروں کا باغ ہے اور کھجوریں باہر گرتے کہ مجھے ڈر ہے کہیں میری اولاد، بچے چھوٹے ہیں، نکل کر کہیں کھا نہ لیں، حرام دانہ ان کے پیٹ میں نہ پڑ جائے. میں اسی لیے جلدی جاتا ہوں اور ان کھجوروں کو چن کر اس باغ میں پھینک دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر نے، اللہ کے نبی نے اس باغ کو خرید کر اس باغ والے سے ان کو تحفہ دے دیا. کیسی فکر تھی حرام سے بچنے کی، کیسی فکر تھی اپنی اولاد کو حرام سے بچانے کی. اسی لیے حرام سے بچو. حلال کے اندر اللہ پاک بڑی طاقت رکھی. حلال سے زندگی سکون سے کرتی ہے، چین سے کرتی ہے، راحت سے کرتی ہے، اور آدمی کا ایمان پر بھی خاتمہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزارتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.